یہ تعلیم پر ہم کو زیادہ توجہ دینی ہے. اس کے بعد میں جو حال ہے بستیوں کا، مسلمانوں کے رہنے کی جو زندگی کا حال ہے، اتنی گندگی ہے، صاف صفائی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ساری بیسک کمیونٹیز نہیں ہے، اس پر توجہ دیں گے ہم. اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ بے گھر ہیں، ہاؤسنگ اسکیم میں ان کو گھر دینا چاہیے، یہ بھی مطالبہ کریں گے. گورنمنٹ کی زمینات ہے، وہ زمینات کو دینے کی بات کریں گے ہم. پھر یہ جو ریزرویشن ہے، ریزرویشن کو کامیابی کے ساتھ روح عمل لانے کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے بے قصور مسلمان بچے جو جیلوں میں ہیں یہاں پر، ان کے لیے بھی ہم ہماری طرف سے کوشش کریں گے اور جدوجہد کریں گے دستور کے دائرے میں رہ کر کے ان کی رہائی جلد از جلد عمل میں آئے اور وہ لوگ چھوٹ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاریں. آپ کے الائنس کون سی پارٹی سے ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی کوئی پارٹی ہے جو آپ سے رابطہ کرے آپ لوگ؟ ہم دلت جو سماج کے جو لوگ ہیں ان سے بات چیت چل رہی ہے ہماری، اور ہم چاہتے ہیں کہ دلت سماج بھی ہمارے ساتھ جڑے، تاکہ دلت اور مسلمان اگر یہ کمبینیشن مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی طاقت بن کر ہم مہاراشٹر کی پالیٹکس میں ابھریں گے. اور کوئی بھی وقت کا چیف منسٹر دلت اور مسلمانوں کے اجازت کے بغیر چیف منسٹر نہیں بن سکے گا. جب بھی اکبر الدین اویسی کی بات ہوتی ہے تو لا اینڈ آرڈر کی بات آتی ہے، تو مہاراشٹر اور ممبئی کے پولیس یا جو بھی کہے تو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم لے کے آپ آئے بھی ہیں تو اس کے اندر بھی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم بتائی جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں، آنے والے الیکشن میں بھی ممبئی پولیس یا مہاراشٹر پولیس یا گورنمنٹ آپ کو کس وجہ سے بھی پریشان کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پریشان تو کرتی آئی ہے، کرتی رہی ہے. میں ایک نہیں کئی مرتبہ جیل میں جا چکا ہوں، 40 دن جیل میں رہا ہوں. پھر مجھے گولیاں بھی ماری گئی، مجھے حملے بھی ہوئے، مجھے زہر بھی دیا گیا تھا. تو ایسی تکالیفیں مصیبتیں تو آتے رہتی ہیں. تو ہم 65 برس سے میرا مسلمان بھائی اس ملک میں 50,000 فسادات سے الجھتا رہا، جھلستا رہا، جلتا رہا، کٹتا رہا، مرتا رہا، لیکن اپنے مقام پہ کھڑا ہے. تو میں بھی انہی کا ہی بھائی ہوں، چاہے کچھ ہو جاؤ اپنے مقام سے ہٹنے والا نہیں ہوں. جو کام کرنا ہے وہ کام کر کے رہا. دیکھیے، میں یہی پوچھنا چاہوں گا راج ٹھاکرے سے اور پھر سینا کے لوگوں سے کہ میں نہیں، میری جگہ پر کوئی اور وہاں پر ایک مسلمان کی جگہ کوئی دوسرے مذہب کا ہوتا اور وہ اپواس میں ہوتا، اور یہی سینا کا یا کوئی سینا کا ایم پی اس اپواس میں رہنے والے سپروائزر کو اگر منہ میں لے جا کر گوشت کی بوٹی ڈال دیتا تو کیا تب بھی وہ خاموش رہتے؟ صحیح کہتے اس بات کو؟ ہر ایک اخلاقی فریضہ رکھنے والا، ایک بیسک ایٹیکیٹس رکھنے والا جانتا ہے کہ یہ حرکت بالکل ہی غلط تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فوراً وزیر اعظم ہندوستان کو بیان دینا چاہیے، اس پر مذمت کرنی چاہیے اس حرکت پر، اور روک لگانی چاہیے. اچھے دن کہہ رہے تھے، تو کیا یہ اچھے دن تھے؟ تو ان کو روکنا چاہیے، اور روکنے کے ساتھ ساتھ اس سانسد کی جو رکنیت ہے اس سے بھی ان کو نکالنا چاہیے. تو جب ہی ہم بولیں گے کہ واقعی میں اس ملک میں ابھی سیکولرزم زندہ ہے، اخلاقیات ابھی زندہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے انصاف صحیح مل رہا ہے. بیان دیتے رہتے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ مشتعل کرنا، پرووک کرنا، کوئی جواب دینا. ٹھیک ہے، اب ویسے ہے کوئی یہ بھی بولے تھے کہ مودی کو اپوز کرنے والے پاکستان چلے جائیں. پھر کوئی یہ بھی بولا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کو ہندوؤں کی بستی میں گھر نہ دیں. تو یہ تو بولتے رہتے ہیں، تو اب نہیں معلوم وہ کس وجہ سے گھر نہیں دو بول رہے ہیں، ان کو ہی معلوم. ہم بہت خوبصورت ہے بول کے نہیں بول رہے ہیں، یا ہم اچھے ہیں بول کے نہیں بول رہے ہیں. تو یہ تو بولتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے. I think we are done with that. I thank the press also lastly for giving me a space in all your coverages, and I'm very thankful, and I hope that the same sort of cooperation will continue, and you'll also be as a guiding force to us. As you know, we are very new entrant in Maharashtra, and hopeful that you will be with us, and we all would make some difference. Thank you very much. Thank you.